لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جدا وتكايا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین ملت، نوجوانان عظام، پردہ نشی باعزت خواتین اسلام، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے، ہماری فلاح و بہبودی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. بعدہ ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پر درود و سلام کے پھول نشاور ہوں. خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. معزز سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہو چلا. آج رمضان المبارک کی 30 تاریخ ہے اور یہ آخری دن ہے، رمضان کا آخری دن. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اور آپ جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا، اور صرف مہینہ ہی نہیں بلکہ اس مہینے کے اندر ہمیں عبادتوں کی طرف ہم نے اپنے آپ کو توجہ بھی دلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق بھی بخشی کہ ہم اس مہینے میں روزے بھی رکھے، اس مہینے میں تراویح کی نمازیں بھی پڑھی، اور اس مہینے میں قرآن کی تلاوت بھی ہوئی، اس مہینے میں دعا کا اہتمام بھی ہوا، ذکر و اذکار کا اہتمام ہوا، استغفار کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب بھی ہوئی۔ ان تمام چیزوں کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بخشی۔ اس چیز پر ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ رمضان جیسے ہی گزرا پھر آئندہ رمضان کسے ملنے والا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے کہ آئندہ رمضان تک جن کی حیات باقی نہ رہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ پھر سے رمضان نصیب فرما دے۔ تو اب بھروسہ نہیں ہے کہ آئندہ رمضان ہمیں ملنے والا ہے کہ نہیں ملنے والا ہے، لہٰذا یہ آج آخری دن ہے اور ابھی کچھ گھنٹے بچے ہیں۔ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے لیکن کچھ گھنٹے بچے ہیں۔ ان کچھ گھنٹوں میں آئیے ذرا اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اس رمضان میں، ہم نے کیا کیا، اور یہ رمضان ہمیں کیا سبق دیتے ہوئے جا رہا ہے، رمضان سے ہمیں کیا درس مل رہا ہے، کیا سیکھ مل رہی ہے رمضان سے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یوں تو رمضان نے ہم سارے لوگوں کو بدل کر رکھ دیا ہے، سارے لوگوں کو۔ یہ الگ بات ہے کہ بدلاؤ کی کیفیات الگ الگ ہیں۔ کوئی رمضان سے پہلے گنہگار تھا، نافرمان تھا، رمضان کے آنے کے بعد متقی پرہیزگار بن گیا، عبادت گزار بن گیا، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے والا بن گیا۔ اور کوئی رمضان میں بہت نیک ہے لیکن جیسے ہی رمضان چلا جائے گا تو رمضان کے چلے جانے کے بعد بہت سارے لوگ اپنے رویے کو تبدیل کر لیں گے۔ جو نمازی تھے وہ بے نمازی ہو جائیں گے، جو سچ بولنے والے تھے وہ جھوٹ بولنے والے ہو جائیں گے، جو اچھی باتیں کرنے والے تھے وہ چغلی غیبتیں کرنے لگ جائیں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے تھے وہ نافرمانیاں کرنا شروع کر دیں گے۔ تو رمضان المبارک سب کو بدل کر کے جاتا ہے، کیفیات الگ الگ ہوتی ہے۔ کسی کو رمضان المبارک اچھا بنا کر کے جاتا ہے اور کوئی خود اپنے آپ کو رمضان کے جانے کے بعد برا بنا کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو رمضان نے سب کو بدلا، اور ہم سارے لوگ اس چیز کا احساس کرتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہماری زندگی کچھ اور تھی، اور رمضان کے آنے کے بعد ہماری زندگی بہت بدل گئی، ہماری زندگی میں بہت تبدیلی آ گئی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک ہمیں کیا سبق دیتے ہوئے جا رہا ہے؟ اسی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کا عنوان بھی ہے کہ رمضان المبارک ہمیں کیا سبق دے گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ میں چند چیزوں کو آپ کے سامنے گناتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، رمضان المبارک نے ہمیں جو سبق دیا وہ سب سے پہلا سبق یہ ہے تقویٰ کا سبق۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روزوں کو فرض کیا تبھی بتا دیا تھا کہ ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تمہارے دل میں تقویٰ آ جائے۔ تو آئیے دیکھتے، رمضان المبارک ہمیں سبق دے گیا۔ اب سبق لینا یا نہ لینا یہ ہمارے بس میں ہے، یہ ہمارے اوپر ہے، ہمارا اختیار ہے۔ اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے۔ یا تو آدمی چاہے تو فرما بردار ہو جائے، شکر گزار ہو جائے، یا تو نافرمان ہو جائے، ناشکرا بن جائے۔ تو رمضان نے ہمیں تقویٰ کا سبق دیا، تقویٰ کا پیغام دیا۔ کس طریقے سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کے تعلق ہی اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو اسی طرح فرض کر دیا ہے جس طریقے سے ہم نے تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا۔ اور اے اللہ، ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جواب دیتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ والے ہو جاؤ۔ شاید کہ ان رمضان کے روزے رکھ کر کے تمہارے دل میں تقویٰ آ جائے، تم میرا خوف اپنے دل میں پیدا کرنے لگ جاؤ، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں پیدا ہو جائے، اور کسی بھی گناہ کے کرنے سے پہلے تمہارے دل میں ایک بار میرا خیال تو ضرور آنا چاہیے۔
تو رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہوا جا رہا ہے کہ تقویٰ بہت ضروری ہے. تقویٰ کس طریقے سے؟ اب اندازہ لگائیے، 30 دن تک ہم روزے رکھ رہے ہیں، 29 روزے ہو گئے، آج 30واں روزہ ہے. ہم نے روزے کی حالت میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس سے ہمارے روزے پر کوئی اثر پڑ جائے. ہم نے روزے کی حالت میں جائز چیزوں سے بھی جو ہے کنارہ کشی اختیار کر لی. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا جائز ہے، کھانا جائز ہے، آدمی نہیں کھا سکتا. پینا جائز ہے، نہیں پی سکتا. بیوی سے ملنا جائز ہے، نہیں مل سکتا. جب جائز چیزوں کو، جائز خواہشات کو آدمی ترک کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری رضامندی کے لیے، میری خوشنودی کے لیے تم میرے منع کردہ نافرمانیوں سے نہیں بچ سکتے. تب رمضان کا مہینہ یہ سبق دیتا ہوا جا رہا ہے کہ تقویٰ تم اختیار کر سکتے ہو. جب تم رمضان کے مہینے میں جائز چیزوں سے بچ سکتے ہو تو ناجائز چیزوں سے تم رمضان کے بعد کیوں نہیں بچ سکتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا لعلکم تتقون، تمہارے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے. آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ صحیح سلامت ہو، یہ تمام چیزیں ہماری اللہ کے پاس جا کر کے قبول ہو جائیں. یہ سوچ، یہ ارادہ، ذہن میں یہ خیال آنا، یہی تقویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرنا اور اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچ جانا. یعنی اللہ جس سے راضی ہو جائے ایسا عمل کر لینا، اور اللہ جس سے ناراض ہو جائے اس عمل کو چھوڑ دینا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے. بار بار ہم سنتے ہیں یہ تقویٰ کا لفظ. تقویٰ ہے کیا چیز؟ تقویٰ پھر بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. بڑی مثالوں سے بھی سمجھائی جائے بات تو بھی سمجھ میں نہیں آتی. تقویٰ ہے کیا چیز؟ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے. اور کیسا خوف ہونا چاہیے، اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کا خوف ہونا کیسا چاہیے. آج ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے تراویح کی نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے تو ہمارے دل میں تقویٰ آ گیا. نہیں، تقویٰ اسے نہیں کہتے. یہ تو ایک وقتی طور پر ہمارے دل میں ایمانی حرارت ہے. جیسے ہی رمضان گیا تقویٰ ختم ہو جاتا ہے ہمارے دل سے. تقویٰ اصل ہوتا کیا ہے؟ حدیث میں غامدیہ عورت کا تذکرہ ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اپنے ایک گناہ کا اقرار کرتی ہے. وہ آپ ذرا اس واقعے کو سنیے کس طریقے سے اس عورت کے دل میں تقویٰ تھا. وہ غامدی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کر لیا ہے. وہ عورت آ کر کے کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کر لیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. وہ عورت دوبارہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کر لیا ہے، میں نے بدکاری کر لی ہے، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے رسول چہرہ پھیر لے رہے، پھر بھی وہ کہہ رہی ہے، بار بار کہہ رہی ہے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، میں نے زنا کر لیا ہے. جب وہ بار بار اصرار کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کیا گناہ ہوا ہے؟ کہا زنا کر لیے میں نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تو حمل سے ہے؟ عورت بتاتی ہے کہ ہاں اللہ کے رسول میں حمل سے ہوں. کہا جاؤ جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو جائے مت آنا. وہ عورت جاتی ہے. 9 مہینے کے بعد جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، اپنی گود میں بچے کو اٹھا کر کے اللہ کے رسول کے پاس لاتی ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا تھا کہ بچے کی ولادت کے بعد میرے پاس آنا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بچے کی ولادت ہو چکی ہے، 9 مہینہ گزر چکا ہے، اے اللہ کے رسول آپ مجھے اب پاک کر دیجئے. 9 مہینے تک اس گناہ کا بوجھ وہ عورت محسوس کر رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ جاؤ اس کو 2 سال تک دودھ پلاؤ، اور جب یہ بچہ کچھ کھانے پینے لگ جائے، روٹی کھانے لگ جائے، تب تم اسے واپس لے کر کے آنا، تب میں تمہارا فیصلہ کروں گا. وہ عورت دوبارہ جاتی ہے اور 2 سالوں کے بعد جب بچہ روٹی کھانا شروع کر دیتا ہے، دودھ چھڑا دیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ عورت اس بچے کو لے کر کے اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوتی ہے. اے اللہ کے رسول، آپ نے کہا تھا کہ اسے دودھ پلاؤں اور اس وقت تک دودھ پلاؤں جب تک یہ روٹی کھانے لگ جائے. اے اللہ کے رسول، یہ روٹی بھی کھانے لگ گیا ہے، اب آپ میرا فیصلہ کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے. تب جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں اور اس صحابیہ کو رجم کر دیا جاتا ہے. اس واقعے کے اندر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عورت ایک بار آتی ہے، اپنے گناہ کا اقرار کرتی ہے، اس کے بعد
پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ چاہتی تو اپنے اس گناہ کو چھپا لیتی، کسی سے بیان نہیں کرتی، اللہ سے توبہ کر لیتی، ختم معاملہ. لیکن اللہ کے رسول کے پاس وہ عورت آئی اور گناہوں کا اقرار کیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے اتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے. آئی، کہا اللہ کے رسول زنا ہو گیا ہے، بدکاری کا جو ہے میں مرتکب ہو چکی ہوں، اللہ کے رسول پاک کر دیجئے. اللہ کے رسول نے 9 مہینے کی مہلت دی. 9 مہینے کی. 9 مہینہ تو بہت دور کی بات ہے، انسان یہاں 9 منٹ میں اپنے ارادے بدل لیتا ہے. 9 منٹ میں انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. 9 مہینے تک جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کے دل میں تقوی کا لیول وہی باقی رہتا ہے. جو ڈر اس کے دل میں اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کے جس وقت اس نے اقرار کیا تھا، جو ڈر اس وقت موجود تھا، 9 مہینے کے بعد بھی وہی ڈر اس کے دل میں موجود ہے. اللہ کا آتی اللہ کے رسول آج بھی میرے دل میں اللہ کا وہی ڈر ہے، وہی تقوی ہے. اللہ کے رسول آج بچے کی ولادت ہو گئی ہے، پاک کر دیجیے مجھے. اللہ کے رسول پھر کتنی سال کی مدت دیتے ہیں؟ 2 سال کی مہلت اور مل جاتی ہے. 2 سال کی مہلت، دودھ پلانے تک کی مہلت. چاہتی غائب ہو جاتی، کہیں بھاگ جاتی، بچے کو لے کر کے کہیں دوسری جگہ چلی جاتی. موت کا ڈر ہے، موت کا ڈر بھی بالکل نہیں ہے. رجم کیا چیز ہوتا ہے؟ انسان کو آدھا گاڑنے کے بعد پتھروں سے مار مار کر سنسار کر دیا جاتا ہے، اسے رجم کہا جاتا ہے. کتنی خطرناک موت ہے، کتنی دردناک موت ہے. تصور کر سکتے ہیں کسی کے جسم کو آدھا گاڑ کر کے زمین میں اسے پتھروں سے مارا جائے، یا پھر دوسری شکل یہ ہے کہ اسے ایک کھلے میدان میں چھوڑ کر کے دوڑا دوڑا کر کے پتھروں سے مارا جائے. ایسی موت سامنے ہے، اور اس عورت کے دل میں اللہ کا تقوی کتنا بلند ہے، کتنا زیادہ اس کے دل میں تقوی ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس 2 سال کے بعد پھر آتی ہے. کل ملا کے تقریباً 2.5 سال ہو گئے. 2.5 سال سے بھی زیادہ. ہمارا ایمان آج کتنے دنوں تک؟ 2.5 مہینے تک بھی باقی نہیں رہتا. 2.5 مہینے تک بھی جو تقوی ہمارے دل میں رہتا ہے 1 مہینے تک باقی نہیں رہتا. 1 عشرے کے بعد سے ہمارا تقوی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. پہلا عشرہ گزرا، دوسرے عشرے میں مسجد خالی ہوا. یہ اس سال نہیں، ہر سال کا یہی معاملہ ہے ہمارا کہ پہلے عشرے میں مسجدیں بالکل بھری ہوئی رہیں گی. دوسرا عشرہ جیسے ہی شروع ہوا ایسا لگتا ہے کہ اب ہمارے لیے تراویح کی نماز ہے ہی نہیں، ہمارے لیے اب عبادتوں کا دروازہ ہی گویا کہ بند کر دیا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت کا آنا، اپنے گناہ کا اقرار کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس وقت ہونے کے باوجود، ایک لمبی مدت ہونے کے باوجود تقوی اس کے دل سے ختم نہیں ہوا. آج یہی تقوی سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تقوی اصل میں یہ ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کر لے یا کسی گناہ کا ارادہ کر لے اس کے دل میں تقوی ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہاں پر کچھ بھی ہو. رمضان ہمیں یہی سبق دیتے دیتے جا رہا ہے کہ اگر دنیا کی زندگی بنانے کے چکر میں تم نے اللہ کو ناراض کر لیا تو پھر تمہاری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی. اسی ڈر کو کہتے ہیں تقوی. اگر یہ ڈر ہمارے اور آپ کے اندر ہے، بالکل ہے ہمارے اندر، لیکن کتنے دنوں تک ہے یہ مسئلہ اصل ہے. بہت دنوں تک ہمارے پاس یہ تقوی ٹکتا نہیں ہے. کیوں؟ ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے پاس تقوی ہو، ہمارے پاس اللہ کا ڈر ہو، ہم چاہتے ہی نہیں ہے. ہم ساری چیزیں جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، ہم اللہ کے ڈر کو چھوڑ کر کے لوگوں کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیتے ہیں کہ لوگ دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے، اللہ دیکھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں. جبکہ اللہ ہر بات ہماری جانتا ہے، چاہے ہم اپنی زبان سے وہ بات ادا کریں یا نہ کریں، ہم ظاہر کریں یا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی ہماری باتوں کو جانتا ہے. آج اللہ کا ڈر چھوڑ کر کے ہم لوگوں کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر رہے ہیں. تو یہ پہلا سبق ہے کہ تقوی کا سبق رمضان المبارک ہمیں دیتے دیتے گیا کہ جب انسان جائز چیزوں سے بچ سکتا ہے، جب انسان روزے کی حالت میں گناہوں سے بچ سکتا ہے، تو غیر رمضان میں بغیر روزے کی حالت میں بھی وہ جھوٹ سے بچ سکتا ہے، بغیر روزے کی حالت میں وہ چغلیوں سے بچ سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگ بیٹھیں گے آپس میں، لیکن کوئی اگر ایک بندہ بھی کسی کی چغلی کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، روزے کی حالت میں ہے، یہ ساری باتیں نہیں کی جائیں گی ابھی. یہی تو تقوی ہے، یہی رمضان ہمیں سبق دیتا ہے. تو یہ پہلا سبق. دوسرا سبق یہ ہے عمل دوام. انسان مسلسل کوئی عمل کرتا رہے. اللہ تبارک و تعالی نے 30 روزوں کو ایک ساتھ فرض کیا. آپ نے غور کیا؟ 12 مہینے ہیں، اس میں 30 روزوں کو ایک ساتھ فرض کر دیا. یعنی 30 روزے کنٹینیو رکھنا ہے، 30 تراویحاں کنٹینیو پڑھنی ہے، اور 30 دن روزے رکھنے ہیں، چھوڑ کے نہیں رکھنا ہے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل عمل کیا جائے. دوام کسے کہتے ہیں
کوئی ایسا عمل جو چھوٹا سا ہو، تھوڑا سا ہو، لیکن ہمیشہ باقی رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے، پوچھتے اللہ کے رسول ای الاعمال افضل الی اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے، سب سے افضل اور پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آدمی تھوڑا سا ہی عمل کرے لیکن اس عمل میں دوام ہو، اس عمل میں ہمیشگی ہو. چھوٹا سا عمل، مثال کے طور پر ایک بات سمجھتے ہیں، پورے سال کوئی آدمی ایک مہینے میں 2 بار تہجد کی نماز پڑھتا ہے، 8 رکعت کر کے 2 بار تہجد کی نماز پڑھتا ہے. اب 11 مہینے میں اس نے اس چیز کو جو ہے نا اپنے دماغ میں بیٹھا لیا کہ مجھے ایک مہینے میں 2 بار تہجد کی نماز پڑھنی ہے. ہر مہینے وہ 2 بار تہجد کی نماز پڑھتا ہے. لیکن ایک ایسا آدمی جو روزانہ بس 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھتا ہے، کس کا عمل افضل ہے؟ جو آدمی روزانہ 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے اس کا عمل افضل ہے. جو آدمی 8 رکعت پڑھ رہا ہے لیکن مہینے میں صرف 2 بار پڑھ رہا ہے اس کا عمل اتنا افضل نہیں ہے جتنا افضل دوام والا عمل ہے، یعنی ہمیشگی والا عمل ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابی رسول نے کس طریقے کا سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ اس کے بعد دوبارہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے اور اسی پر ثابت قدم رہو. اب ایمان لانے کے بعد ایمان کی شروط بہت سارے، ایمان کے شرائط بہت سارے ہیں، اس پر استقامت اختیار کرنا یہی چیز عمل دوام کی دلیل ہے، یہی چیز عمل دوام کی ثبوت ہے، یعنی ہمیشہ عمل کرتے رہنا. اور اس کا بڑا فائدہ ہے، اگر کوئی آدمی کسی عمل پر ثابت قدم رہے، استقامت اختیار کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت فائدہ ہے اس کے پاس. اور نقصانات بھی، اگر کوئی آدمی مسلسل عمل نہیں کرتا ہے اس کے لیے نقصانات بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدہ بتاتے ہوئے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور اسی بات پر ثابت قدم ہو گئے، یعنی ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان پر ثابت قدم ہو گئے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر جم گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے کام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے پاس فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں اور برکتوں کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری ہے کہ وہ آدمی کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کون سے آدمی کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ جو آدمی اللہ پر ایمان لائے اور ثابت قدم ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان کا مہینہ آیا تو ہی عبادت کرنی ہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ چلا گیا ثابت قدمی بھی ختم ہو گئی، رمضان کے روزے بھی چلے گئے، تراویح کی نمازیں بھی چلی گئیں، دعا کا اہتمام بھی چلا گیا، اور توبہ استغفار کا اہتمام بھی چلا گیا، ذکر و اذکار بھی چلے گئے. رمضان کے جانے کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں چلی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا ثم استقاموا، جو آدمی استقامت اختیار کرتا ہے، جو آدمی اپنے ایمان پر اپنے عمل پر ثابت قدم رہتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اس پر فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور اللہ رب العالمین خوشخبری سناتا ہے کہ ایسے آدمی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور اس سے بھی بڑی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اے لوگو تمہارے لیے خوشخبری ہے، جو آدمی ثابت قدم رہتا ہے اپنے ایمان پر اپنے عمل پر، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تو انہیں جنت کی بھی خوشخبری دی جاتی ہے، جنت کی خوشخبری. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم جس جنت کو سوچ رہے ہیں ہمارا لیول تو اتنا نہیں ہے کہ ہم جنت تک پہنچ سکیں، ہمارے عمل بھی ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنی خواہش سے جنت کو لے سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ہم اس وعدے کو ضرور پورا کریں گے.
لیکن شرط ہے استقامت شرط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر استقامت کو شرط لگائے. اگر استقامت ہے، ثابت قدمی ہے، کسی عمل میں دوام ہے، ہمیشگی ہے، اور اس عمل کو آدمی ہمیشہ کرتا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی خاص دن ہوا، خاص دن عمل کر کے چھوڑ دیا گیا، نہیں. اگر عمل دوام کی، ہمیشہ عمل کرنے کی فضیلت جاننی ہے اور فائدہ جاننا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھی، جہنم کا بھی دیدار کیا، جنت کی نعمتیں بھی دیکھی. جب جنت میں چل رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے قدموں کے آگے بھی کچھ آواز آ رہی تھی. آپ کے قدموں کے آگے کسی جوتی کی آواز آ رہی تھی، کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے، کس کی آواز آ رہی ہے؟ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ آواز بلال کی ہے، آپ کے صحابی بلال کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، بلال کی جوتیوں کی آواز جنت میں مجھ سے آگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. اے بلال، کون سا ایسا عمل کرتے ہو، میں نے اپنے سے آگے جنت میں تمہارے جوتیوں کی آواز سنی ہے. اللہ اکبر. نبی سے آگے جوتیوں کی آہٹ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں بلال کون سا عمل کرتے ہو، بتاؤ ذرا، کون سا ایسا عمل ہے کہ تم جنت میں مجھ سے آگے جوتیوں کی آواز تمہاری سنائی دے رہی ہے، مجھے تمہارے جوتیوں کی آہٹ آواز آ رہی. میں نے پوچھا کون ہے، تو بتایا گیا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھا ہے بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا ہوں، بس یہ بات ہے کہ جب میں کبھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو بنا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اور یہ میرا ہمیشہ کا عمل ہے. ہمیشہ کا عمل تھا ان کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس خاص عمل سے، اس کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان خاص عمل سے اللہ اتنا راضی ہوا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو اتنا بلند کر دیا کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے جوتیوں کی آہٹ ان کی چل رہی ہے. تو یہ عمل دوام کی فضیلت ہے، جو ہمیشہ عمل کی جاتی ہے اس کا یہ بڑا فائدہ ہے. آج ہمارے پاس رمضان کا مہینہ آیا، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ عبادتوں کا مہینہ چلا گیا، عبادتوں کا مہینہ ہی چلا گیا. نفلی روزوں کا کوئی اہتمام نہیں الا ماشاء اللہ، تہجد کا، تراویح کا کوئی اہتمام نہیں. یہ تراویح کی نماز کیا ہے؟ وہی تہجد کی نماز ہے. بار بار بتایا گیا ہے کہ تہجد، تراویح، قیام اللیل ایک ہی نماز ہے. رمضان کے بعد بھی آدمی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. تہجد کی نماز ایسا لگتا ہے کہ تراویح کی نماز صرف رمضان میں تھی، رمضان گیا اس کے بعد کوئی نماز ہے ہی نہیں. مسجدوں سے انسان کا واسطہ ٹوٹ جاتا ہے، اب لگتا ہے کہ مسجد سے بھی انسان کو آزادی مل گئی. گویا کہ ایک جملہ اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ رمضان کے ختم ہونے پر جیسے شیطان کو آزادی ملتی ہے، مسلمانوں کو بھی مسجدوں سے آزادی مل جاتی ہے کہ اب مسجدوں میں آنا نہیں ہے. آج ہمارے اور آپ کی حالت یہ ہے، رمضان المبارک میں جتنی صفیں ہوا کرتی تھیں، غیر رمضان میں ہمیں اور آپ کو اتنی صفیں نہیں نظر آتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہم اور آپ نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہو جو دوام والا ہو، ایسا عمل ہو جو ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشخبریاں لے کر کے آ جائے. استقامت والا کوئی عمل ہمارے پاس موجود ہو تو اللہ کی جانب سے خوشخبریاں آئیں گی. تو یہ دوسرا بہت اہم سبق ہے کہ انسان رمضان کو پا کر کے عمل دوام کا جو ہے اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں رمضان میں، 30 دن مسلسل روزہ رکھ رہا ہوں، 30 دن مسلسل تراویح کی نمازیں پڑھ رہا ہوں، 30 دن مسلسل مسجد میں آ کر کے نمازیں پڑھ رہا ہوں، تو یہ 30 دن جب اللہ نے مسلسل روزے فرض کر دیے، معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم 30 دن لگاتار روزے رکھ سکتے ہو تو تم 11 مہینے میری عبادت بھی کر سکتے ہو لگاتار. تو یہ دوسرا سبق تھا. اسی طریقے سے تیسرا سبق آئیے، اعمال کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے. اور صحابہ کرام سے بھی ہمیں یہ چیز ملتا ہے کہ صحابہ کرام جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا 6 مہینے تک صرف دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے، ہمارے رمضان کی قیام و سیام کو قبول کر لے. اعمال کی حفاظت کا سبق رمضان ہمیں دیتا، اور یہ بہت ضروری چیز ہے. مثال کے طور پر اب کوئی آدمی ہے، بڑی محنت سے کمائی کرتا ہے، مال و دولت اکٹھا کرتا ہے، اور محنت کرنے کے بعد جو مال اکٹھا ہوا
اس مال کو آدمی ضائع کرنے کے تعلق سے سوچتا بھی نہیں ہے کہ کہیں میں اسے ضائع کر دوں. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آدمی اکٹھا کر لے مال و دولت کو اور گٹر میں ڈال دے. نہیں, یہ کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا اس کا مال. تو پھر آج ہم اور آپ اتنی محنتوں سے روزہ رکھتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, اور اللہ کی تمام جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے ایسے ایسے عبادات ہم انجام دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں. تو ہم اور آپ کیوں یہ خیال نہیں کرتے ہیں کہ ہماری یہ عبادتیں محفوظ رہیں؟ رمضان کے جانے کے بعد کہیں ہماری عبادتیں ختم نہ ہو جائیں, ہماری عبادتیں اللہ کے پاس قبول ہی نہ ہو. کیا بھروسہ؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, اللہ کے پاس قبول ہو رہی ہے ہماری عبادتیں؟ کوئی آدمی لکھ کے دے سکتا ہے کہ میری عبادت قبول ہو گئی؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری عبادت قبول ہو گئی. کس کے روزے میں کون سی خرابی ہے, کس کے روزے میں کون سی کاہلی آ گئی, روزہ قبول نہیں ہوا. کس کے نماز میں کون سی سستی آ گئی, کون سی غلطی آ گئی, نماز قبول نہیں ہوئی. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری عبادتیں اللہ کے پاس جا کر کے قبول ہو جا رہی ہیں. پھر آج ہم اور آپ اتنے بے فکر کیوں ہیں, جب صحابہ کرام 6 مہینے تک صرف یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول کر لے, اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول کر لے, اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے, اے اللہ ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول کر لے. 6 مہینے تک دعا کرتے تھے. اور بیوقوف آدمی وہ ہے جو اپنے عمل کی حفاظت نہیں کرتا. سب سے مفلس آدمی بھی وہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس, اے ساتھیو بتاؤ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ کنگال, جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. کنگال یوں سمجھیے جسے بھکاری کہا جا دیا, کنگال ہو, کچھ بھی نہیں اس کے پاس. اتدرون من المفلس, بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو جواب دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تو ہم مفلس اسے سمجھتے ہیں من لا دینارا ولا درہما, اللہ کے رسول جس کے پاس نہ دینار و درہم ہو, ولا متاع, اور نہ ہی دنیاوی کوئی ساز و سامان ہو, ہم اسے مفلس سمجھتے ہیں, اسے ہم کنگال سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, اصل کنگالی یہ نہیں ہے, اصل مفلسی یہ نہیں ہے. اصل مفلسی کیا ہے کہ آدمی قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول ہی نہ کرے, ان کے نیکیوں کو ترازو میں تولے ہی نہ. یہ اصل مفلسی ہے کہ بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل میں نیکی لے کر کے پہنچے اللہ کے پاس, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کو ہی ختم کر دے. تو کوئی بھی ایسا عمل ہمارا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم کر رہے ہیں, اس عمل کی حفاظت بہت ضروری ہے. اگر حفاظت عمل کی نہیں ہوئی, عمل برباد ہو گیا, محنت ختم, محنت کر کے کوئی فائدہ نہیں. یہ رمضان میں جو پورے دن بھر بھوکے رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. پیر میں درد ہونے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ نماز میں تراویح کے لیے آ رہے تھے, اس درد کو, تکلیف کو برداشت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جب عمل کی حفاظت نہیں ہوئی, عمل کا کوئی فائدہ پھر نہیں. اگر اللہ کے پاس عمل ختم ہو گیا, انسان کے نامہ اعمال سے انسان کے اعمال مٹا دیے گئے, ڈیلیٹ کر دیے گئے, پھر کیا فائدہ محنت کر کے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان المبارک نے جو ہمیں اور آپ کو سبق دیا ہے, ان اسباق کو لیتے ہوئے, ان درس کو لیتے ہوئے اپنے اعمال کی حفاظت کیجیے, اپنے اعمال کی حفاظت کیجیے. کیوں؟ ہم اور آپ دعا کیا کرتے تھے؟ ہم اور آپ دعا کرتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, کہ اللہ رگیں تر ہو گئی اور میرا گلا بھی تر ہو گیا. ذهب الظمأ, پیاس چلی گئی, رگیں تر ہو گئی. وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, اور انشاءاللہ اگر اللہ تو نے چاہا تو یہ جو اس کا اجر ہے, روزے کا اجر ہے, وہ بھی ثابت ہو جائے گا. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ حفاظت, عمل کی حفاظت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں اور آپ کو سکھا کر کے یہ بتایا کہ تمہارے روزے ہیں, روزوں کی حفاظت ضروری ہے, روزوں کی حفاظت ضروری. اللہ قبول کر لے یہ اصل ہے, تم روزہ رکھ لو یہ اصل نہیں ہے. اللہ کے پاس تمہارے روزے, تمہاری عبادتیں قبول ہو جائیں یہ اصل ہے. تو قبول کرانے کے لیے دعا کا بھی اہتمام ضروری ہے, اور اسی سے اپنے اعمال کی حفاظت ہوتی ہے. دعا سے انسان کے عمل کی حفاظت ہوتی ہے, اسی لیے صحابہ کرام دعا کیا کرتے تھے. تو یہ چند اسباق ہیں. اسی طریقے سے ایک اور سبق رمضان کا, شکر. رمضان المبارک ہمیں اور آپ کو شکر کا سبق دیتے ہوئے گیا. آپ دیکھیے رمضان المبارک میں کتنے سارے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے. اللہ نے جنہیں صحت و عافیت نہیں بخشی, جن کی صحت چلی گئی, اب وہ چاہ کر بھی روزہ نہیں رکھ سکتے. روزہ رکھتے ہیں بیماری آ جاتی ہے, روزہ رکھتے ہیں کمزوری آ جاتی ہے, روزہ رکھتے ہیں
ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اگر ہم اور آپ اپنے ارد گرد جائزہ لیں، محاسبہ کریں تو معلوم ہوگا کہ ہمیں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت و عافیت بخشی ہے، ہم جس طریقے سے روزے رکھ سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے. اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں سحری کا انتظام اچھے طریقے سے نہیں ہوتا، افطاری کا انتظام اچھی طریقے سے نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہترین سحری اور بہترین افطار کا انتظام کر کے دیا. ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی فراوانی بخشی، اللہ نے اپنی نعمت سے ہمیں سرفراز کیا اور مالی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ہم پر امداد کیا. یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر کے اور پھر آپ جائزہ لیجئے کہ کتنے بھی گھر ایسے ہیں، بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کے پاس سحری کا انتظام نہیں، جہاں پر لوگوں کے پاس کھجور اور پانی کے علاوہ کوئی اور چیز افطار کرنے کو نہیں، میسر ہی نہیں ہے. اس چیز سے سبق کیا ملتا ہے کہ انسان اللہ کا شکر بجا لے کر کے آئے، اللہ تو نے ہمیں صحت بخشی، اللہ تو نے ہمیں اپنے پاس سے روزی اور رزق کا جو ہے بہترین خزانہ عطا کیا، اللہ مال و دولت کی نعمت سے تو نے ہمیں نوازا. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اے میرے بندو، اگر تم میری نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، تو ہم تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے. کوئی آدمی صحت و عافیت والا ہے، کسی آدمی کو اللہ رب العالمین نے صحت سے نوازا ہے، کوئی آدمی تندرست ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادتیں کرتا ہے، اپنی صحت کو اپنی طاقت کو اللہ کی عبادت کے لیے لگاتا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اور پورے دن بھوکا رہتا ہے، اللہ نے اسے اتنی طاقت بخشی ہے. لیکن کوئی آدمی ایسا بھی ہے جس کے پاس طاقت و قوت نہیں ہے. اگر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تمہاری صحت ہو، تمہارا مال ہو، تمہارا گھر ہو، تمہارے بیوی بچے ہو، تمہاری اولاد ہو، کوئی بھی نعمت ہو، اگر تم اس پر شکر ادا نہیں کرتے تو یاد رکھو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر انسان نعمتوں پر شکر ادا کرے، نعمتوں پر شکر بجا لائے، چاہے وہ صحت و عافیت والی زندگی ہو، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مال و دولت کی فراوانی ہو، اگر ان تمام نعمتوں پر انسان شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسے اور عطا کرے گا. اس رمضان جس جو ہے چستی کے ساتھ، جس نشاط کے ساتھ اور فرحت کے ساتھ جس طریقے سے اس رمضان روزہ رکھا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر شکر ادا کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں ایک اور رمضان میسر کر دے. رمضان اللہ کی نعمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر اس پر شکر ادا کیا جائے تو کیا بعید بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک اور رمضان نصیب کر دے. تو اللہ کا شکر ضروری ہے. اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم، جیسے ہی تم شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، ہم تمہیں اور بڑھا کر کے عطا کر دیں گے. عبادتوں کے موقع پر شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ تیرا میں شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اپنے سامنے اپنی پیشانی رکھنے کا موقع دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید موقع دیتے رہے گا. عبادتوں کا موقع اللہ نے دیا، اللہ سے شکریہ ادا کر کے دیکھیے کہ اللہ تو نے ہمیں عبادت کا موقع دیا، الحمدللہ رب العالمین. اللہ مزید اور عطا کرے گا، عبادتوں کا موقع اور اللہ فراہم کرے گا. تو شکر گزاری کا بھی سبق ہمیں اور آپ کو رمضان دیتا ہوا جا رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اور آپ رمضان کے گزر جانے کے بعد بالکل اپنے پرانے رویے پر تبدیل نہ ہو جائیں، بلکہ جو ہمیں رمضان المبارک نے جو ماحول عطا کیا ہے، نیکیوں کا ماحول، ایک نعمتوں اور برکتوں کا ماحول عطا کیا ہے، اس ماحول کو اپنے اندر رہنے دیں. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ تم جب گناہوں سے بچ سکتے ہو رمضان کے مہینے میں تو غیر رمضان میں بھی بچ سکتے ہو، بلکہ جائز چیزوں سے جب تم دور رہ سکتے ہو. میرے کہنے پر، کس کے کہنے پر؟ اللہ نے کہا کہ بندو روزے کی حالت میں کھانا نہیں کھانا ہے. جب روزہ میری خوشنودی کے لیے رکھ رہے ہو، پینا نہیں ہے. جب میری خوشنودی کے لیے روزہ رکھ رہے ہو، بیوی سے ملنا نہیں ہے. جب اللہ کی بات مانتے ہوئے ہم جائز چیزوں کو ترک کر رہے ہیں تو اللہ کی بات مانتے ہوئے ہی ہم ناجائز چیزوں کو بھی ترک کر سکتے ہیں. یہ رمضان المبارک ہمیں اور آپ کو سبق دیتا گیا. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہی سنی باتوں کو سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک سے جو سبق ہمیں ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ ان تمام سبق پر، ان تمام درس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ
جس طریقے سے ہم شروع رمضان سے اب تک عبادتیں کرتے آ رہے ہیں اسی جذبے کو اللہ تو ہمارے اندر برقرار رکھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے نیک اعمال میں بہت ساری کوتاہیاں بھی ہیں، بہت ساری سستی ہیں، بہت ساری کاہلی ہے، اللہ بہت ساری خامیاں بھی موجود ہیں۔ اللہ ہم تو سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری ان تمام خامیوں کو درگزر فرما کر کے تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے بہت خطائیں ہیں، بہت سارے گناہ ہیں، اللہ ہم تو سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما دے اور ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہم اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ، حالت اسلام میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد ملک بر الرؤوف الرحیم۔